الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے امیر محترم، ذمہ داران جماعت و ذمہ داران جمعیت اور معزز علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ آج کا یہ دن ہر حیثیت سے مبارکبادی کے قابل ہے کہ آج اللہ رب العالمین نے اس میدان میں راہ اعتدال کے نام پر ایک عظیم الشان کانفرنس کرنے کا موقع اس نے عطا کیا۔ راہ اعتدال کا معنی صرف ایک جملے میں اتنا سن لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنے کا حکم دیا ہے، جس طریقے سے حکم دیا ہے اس طریقے سے کرنا، اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، بس یہی اسلام۔ اور اسلام پورے کا پورا اعتدال پر ہے، نہ اس میں ایک دم آگے بڑھنا ہے، نہ اس میں کم ہونا ہے، نہ فارورڈ ہے نہ بیکورڈ ہے، دونوں کے درمیان میں جو راہ ہے وہی صراط مستقیم ہے، جس کے لیے ہم زندگی کے ہر منٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط مستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرمائے۔ اب اس موقع پر انشاءاللہ دو چار ضروری باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، صرف عورتوں سے تعلق نہیں بلکہ تمام لوگوں سے متعلق کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، اگر ہم پہلے عورتوں سے اگر بات شروع کریں، مختصر بات یہ ہے، اسلام سے پہلے عورت پر اتنا ظلم کیا جاتا تھا کہ اسے انسانوں کی فہرست سے ہٹا دیا جاتا تھا، نہ اس کا کسی بات میں خیال رکھا جاتا، نہ شادی میں اس کی رائے لی جاتی، نہ باپ دادا کے چھوڑے ہوئے مال میں اس کو کوئی حصہ ملتا، اور دنیا میں واقعی اگر کوئی مظلوم تھی تو وہ عورت تھی، اور عورت کو اس طریقے سے ستایا جاتا تھا، ایسے پریشان کرتے تھے کہ بیچاری اپنی زبان رکھ کر بھی بے زبان تھی، اپنے بات کر نہیں سکتی، اپنی بات ظاہر نہیں کر سکتی، کوئی بات نہیں کر سکتی۔ اسلام جب آیا، یہ اسلام کا احسان ہے کہ عورت کو اس نے اتنے اونچائی پر لے گیا، اتنا اونچائی تک پہنچایا، عورت کو ماں ہونے کے اعتبار سے، بیٹی ہونے کے اعتبار سے، بیوی ہونے کے اعتبار سے، بہن ہونے کے اعتبار سے، بہو ہونے کے اعتبار سے اس کا مقام عطا کیا، اور اتنی بلندی پر اس کو پہنچایا، اس کے بعد بلندی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور عورت کے لیے وہ مقام ملا کہ قرآن مجید میں عورتوں کے نام کی صورتیں اتاری گئیں، سورہ نساء، سورہ نور، سورہ احزاب، عورتوں سے متعلق مسائل اس میں بتائے گئے۔ نبی محترم نے ہر ایک کا ایک مقام دیا۔ ماں اگر ہے تو وہ اتنی خوش نصیب ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت بتائی گئی۔ ماں اگر نیک ہے تو اس کی گود میں پلنے والی نسل
کیسی بنتی ہے، کیا کیا خصوصیات اختیار کرتی ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ عورت بیوی کے روپ میں جب آتی ہے، ساری دنیا کی سب سے زیادہ بہتر چیز، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا اچھی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے۔ اگر کسی کو نیک بیوی اگر مل جائے تو پوری دنیا اس کو مل گئی، پوری دنیا کی نعمتیں مل گئیں۔ نیک بیوی کون ہے؟ جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے، اپنے مال اور عزت کی حفاظت کرے، جنت کے جس دروازے سے بھی جانا چاہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دے گا۔ عورت بیٹی کی شکل میں آتی ہے، رحمت ہے، برکت ہے، پھول ہے، چمن میں مسکراتی ہوئی کلیاں ہیں۔ بیٹی وہ ہوتی ہے جو اپنے باپ کے زخموں کو دھونے والی، باپ پر سے کچرا اٹھانے والی، باپ کی مشکلات میں برابر ساتھ دینے والی، ماں باپ کے لیے جنت کا پیغام سنانے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو 3 بیٹیاں، کسی کو 2 بیٹیاں، کسی کو 1 بیٹی ہے، اگر وہ اس کی صحیح تربیت اگر کرے تو یہ بیٹیاں اپنے باپ کو جنت کے اندر لے جائیں گی۔ عورت بہن کی روپ میں جب آتی ہے، عمر جیسے انسان کی تقدیر کو سنوار دیتی ہے۔ عمر جیسے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عمر کی زندگی بدلنے والی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب تھی، جس نے حضرت عمر کی زندگی کا کایا پلٹ دیا۔ اگر بھائی بھی ہو، مثالی بھائی اگر ہے، جیسے بہن مثالی، بھائی بھی اگر مثالی ہو، تو آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک نوجوان صحابی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جابر کیا تم نے شادی کیا؟ بتایا کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کیا ہے۔ بولا کس سے کیے؟ کیا ہم عمر سے کیے یا کسی اور لڑکی سے تم نے شادی کیا؟ کہا کہ آقا میں نے میرے سے بڑی عمر والی تجربہ کار عورت سے میں نے شادی کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اگر تم اپنی ہم عمر لڑکی سے اگر شادی کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ کیا پیارا جواب تھا، دیکھیے کیا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے باپ جب شہید ہوئے کئی بہنیں چھوڑ کر گئے، ان کی تعلیم، ان کی نگرانی، ان کی تربیت، اگر میں ان جیسی کسی کم عمر سے اگر میں شادی کر لیتا تو ظاہر بات ہے وہ بھی ایک بچی ان کے ساتھ مل جاتی۔ میری بہنوں کی تربیت کون کرتا؟ میری بہنوں کی دیکھ بھال کون کرتا؟ ان کی کنگھی چوٹی کون کرتا؟ تو اب یہاں پر دیکھیے، اب آئیے عورتوں کے مقابلے میں اب ذرا دیکھیے عورتوں کا جو مقام ہے۔ عورت اگر ایمان کا مقابلہ اگر آپ کریں گے، ایمان کے سلسلے میں عورت کا ایمان، لوگ کہتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر اس عورت کے دل میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان اگر آ جائے، دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ سے بھی اگر وہ ٹکرا جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے مگر اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ مثالیں بہت ہیں لیکن میں بات دوسرے طرف بھی مجھے جانا ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیے حضرت لینا، حضرت زنیرہ، حضرت سمیہ، ایسی مثالیں رضی اللہ عنہن، بہت سی مثالیں ہیں۔ وقت کے بڑے بڑے لوگ مار کے تھک جاتے مگر کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھ لیے، عورت کے دل میں اگر ایمان اگر آ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کچھ نہیں کر سکتی۔ وقت کے بڑے بڑے متکبر، حضرت آسیہ کا واقعہ آپ پڑھیے، فرعون مارتے مارتے تھک گیا۔ ابو جہل کو دیکھیے، حضرت سمیہ کو مارتے مارتے کیا ہوا،
حضرت عمر کو دیکھیے، حضرت لینا کو مارتے مارتے کیا، ابو جہل کو دیکھیے، حضرت زنیرہ کو، ارے دنیا کی طاقتیں تھک گئیں مگر ان کے ایمان کو نہیں بدل سکے۔ اور مومن کا ایمان ایسا ہے، معمولی چیزوں میں کبھی بدلا نہیں گیا، نہیں جا سکتا، انشاءاللہ قیامت تک کسی کا ایمان نہیں بدل سکتا۔ عورت کی دانشمندی اگر آپ دیکھنا چاہیں، نبوت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود تھی، دیکھا کہ آپ کانپ رہے ہیں، آپ کے بدن پہ تھر تھراہٹ چل رہی ہے۔ آپ نے کہا خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگا ہے، زملونی دسرونی، میرے اوپر چادر اڑا دو، میرے اوپر تم کمبل اڑا دو، میں کچھ ایسے واقعات دیکھ رہا ہوں جس سے مجھے اندیشہ ہے کہ شاید میں مر جاؤں گا۔ نیک عورت، دانشمندی عورت کی، حضرت خدیجہ کے الفاظ، انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، بھوکوں کو پلاتے ہیں، ننگوں کو پہناتے ہیں، اور مصیبت والے کی مصیبت کو دور کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو میزبانی کے فرائض آپ انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد بیوی کی شہادت آپ دیکھیے کیا کہہ رہی ہے، واللہ لا یضیعک ابدا، اللہ آپ کو کبھی برباد نہیں کرے گا۔ یہ اتنی بڑی سرٹیفکیٹ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت اور طاقت دی۔ جنگ صلح حدیبیہ کے موقع پر، یعنی اللہ کے نبی عمرے کے ارادے سے گئے، راستے میں روک دیا گیا۔ اب عمرے کے لیے روک دیا گیا تو حکم یہ ہے احرام کھول دیں گے، آپ جس جگہ روک دیا گیا احرام کھول دیں گے، قربانی کے جانور اگر ہیں قربانی کے جانور دے دیں گے، اور مرد اپنے بال نکال لیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو اب روک دیا گیا، نہیں جا سکتے، آپ اپنے بال نکال دو، احرام کھول دو، لیکن کوئی تیار نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم تیار نہ ہو تو بہت ممکن ہے اللہ کے نبی اپنا فیصلہ بدل دیں۔ اب یہاں پہ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ٹینٹ میں آئے، پریشان تھے۔ نیک بیوی کا کام ہے کہ اپنے شوہر کو تسلی دے، سمجھائے، اپنے شوہر کی جہاں تک ہو سکتا ہے اس کی دلداری کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، پوچھا آقا کیوں پریشان ہیں اللہ کے نبی آپ؟ بولا دیکھو میں لوگوں کو احرام کھولنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں کھول رہے ہیں، قربانی دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں دے رہے ہیں، اپنے سر کے بال نکالنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں کہہ رہا ہوں۔ ام المومنین نے کہا کہ آقا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پہلے آپ جائیے، آپ اپنا احرام کھول دیجئے، آپ کے قربانی کا جانور آپ ذبح کر دیجئے، اپنے سر کے بال نکال دیجئے۔ کہنا تھا دیکھیے 1 منٹ کے اندر مسئلہ حل گیا۔ کبھی اپنی بیویوں سے رائے مشورے بھی لینا، وہ گھر کی خادمانی ہے، وہ آپ کی ملکہ ہے، زندگی کی پارٹنر ہے، زندگی کی شریک ہے، زندگی کی گاڑی 2 پہیوں پر چلتی ہے، اگر یہ پہیے برابر چلتے رہیں گے زندگی برابر چلتی، رنج و غم کے ساتھی ہے، خوشی اور غم میں ساتھ دینے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھیے کیسے مشورے میں عمل کیا۔ عورت اسلام میں مجبور نہیں ہے، اسلام میں عورت اپنے حدود میں رہ کر دنیا کی کسی میدان میں بھی جائے، کوئی بھی ترقی کرے، علم کے میدان میں کچھ بھی آگے بڑھنا چاہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں عورتیں میدان جنگ میں جایا کرتی تھیں، کیسے مقابلے کرتے تھے، کس طریقے سے کرتے تھے۔ چلیے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احد کی لڑائی میں آپ کے سامنے ہیں، ہر آنے والے تیر کا مقابلہ کرتی ہیں، ہر آنے والے تیر کو اپنے ہاتھ سے روکتی ہیں، اپنے سینے سے روکتی ہیں۔ اللہ کے نبی اگر ذرا سا چہرہ اٹھاتے تو وہ کہتی آقا آپ چہرہ مت اٹھائیے، ممکن ہے کسی کا تیر یا تلوار آپ کو لگ جائے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا سینہ آپ کے سامنے ہے۔ ذرا غور کیجئے، جب حضرت ام عمارہ نڈھال ہو کر زخمی ہو کے نیچے گر گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو ذرا میرے سے قریب لاؤ۔ جب ان کو قریب لایا گیا، سر سے پیر تک زخمی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بولو عمارہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ اگر وہ کہتی اللہ کے نبی سر سے لے کر پیر تک زخم ہے، آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ شفا دے، شفا ملتی نہیں ملتی؟
ضرور ملتی. جس کے سامنے جنت ہے اس کے سامنے دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کیا کہا سنیے, آقا آج جس طریقے سے میں آپ سے نزدیک ہوں, دعا کیجئے کہ کل اللہ جنت میں آپ کے ساتھ مجھے ایسا ہی رکھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ٹھلنے لگے, حضرت ام عمارہ نے فرمایا مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آقا میرے حق میں دعا کر رہا ہے. عورت علم کے میدان میں اگر آپ دیکھنا چاہیں بہت سی مثالیں ہیں, لیکن میں مثالوں میں نہیں جا رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم دیکھیے, اور بڑے بڑے جتنی عورتیں آپ کو امہات المومنین کا علم دیکھیے, اور بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے, کوئی بھی مسئلہ اگر پوچھتے تو مائی عائشہ کبھی بھی نہیں بول کے نہیں جواب دیتی تھی. اور عمل کے میدان میں اگر آپ دیکھنا چاہیں, یہ ایک سے اعلیٰ ایک مثالیں. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ عورتوں کی طرف سے نمائندگی کرتی ہوئی آئیں, اور اللہ کے نبی کے سامنے سوالات کرنے لگیں. اللہ کے نبی سن کر کہنے لگے کیا بھی کسی عورت کے متعلق یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی دین کے معاملے میں ایسی چیزیں پوچھے گی؟ آخرت کے معاملے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. ذرا غور کیجئے میرے بھائی, ابھی میں عورتوں سے ہٹ کر میں آپ لوگوں کی طرف بھی آؤں گا انشاءاللہ. دیکھیے کیا نیک عورت جو لوگ تھے, کیا اللہ والے تھے. دیکھیے کہا آقا میرے سے بدکاری ہو گئی, برائی ہوئی, مطلب یہ کہ میں نے غلط کام کیا, زنا میرے سے ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے؟ شادی کے بعد اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو پتھروں سے اس کو مار کے جان لیں گے. نوجوان لڑکا یا لڑکی اگر کوئی غلطی کرے 100 کوڑے ماریں گے, اور ان کو یہاں سے بستی سے شہر سے ان کو نکالا جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو, اللہ معاف کر دے. اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی, مجھے میرا گناہ چین لینے نہیں دے رہا ہے, مجھے اللہ کا ڈر ہے, قیامت میں اللہ کے پاس منہ دکھانا ہے, اللہ پوچھے گا تو میں کیا کہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل آدمی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اس وقت تم حمل سے ہیں, تمہارے پیٹ میں بچہ ہے, اگر میں تمہیں سزا دوں تو تمہارے بچے کو کون دیکھے گا؟ تمہارا بچہ کیا غلطی کیا, جاؤ زچگی کے بعد آنا. زچگی ڈیلیوری 1 دن 2 دن نہیں ہوتی, 9 مہینے. اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا؟ بولیے بولیے زور سے بولیے. انشاءاللہ اللہ کرتا. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. اجی 7 زمین و آسمان کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے, جتنے کنکر ہیں, جتنے پتھر ہیں, پانی کے جتنے کنکر ہیں, دنیا میں جتنے درخت ہیں, ہر ایک سے بڑھ کر, آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر, کائنات سے بڑھ کر, پانی کے خطروں سے بڑھ کر, ذرات سے بڑھ کر, تنکوں سے بڑھ کر, پوری مخلوق سے بڑھ کر اگر کوئی آدمی غلطی کرے اور اللہ کے دربار میں سچے دل سے توبہ کرے, اللہ کہتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا, معاف بھی کر دے گا, برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. مگر دیکھیے وہ عورت کے بعد زچگی ختم ہونے کے بعد وہ آئی, کہا اللہ کے نبی مجھے لڑکا پیدا ہو گیا, میں نے جو غلطی کیا اس کی سزا مجھے دے دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا دیکھ اگر میں تجھے اس وقت سزا دیا تو تیرا چھوٹا بچہ ہے, تیرا چھوٹا بچہ ایسے کون دیکھے گا, کون نگرانی کرے گا, کون اس کی پرورش کرے گا. جاؤ دودھ پلانے کا زمانہ ختم کر کے آؤ. دودھ پلانا 1 دن 2 دن نہیں ہے, 1 سال 2 سال 2.5 سال تک دودھ پلانا. دودھ پلانے کا زمانہ ختم ہو گیا. ذرا غور کرو میرے بھائیوں, بچے کی انگلی پکڑ کر آ رہی ہے ماں, بچہ ہاتھ میں روٹی رکھا ہوا ہے اور کھا رہا ہے, اور اس نے کہا کہ آقا ذرا غور کیجئے, آقا ذرا دیکھیے, آقا میں نے جو غلطی کیا ہے دیکھیے میرا بچہ کھانے کے قابل ہو گیا ہے, مجھے سزا دے دیجئے, پاک کر دیجئے. طہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا یہ بچے کو کون لے کر جائے گا؟ کوئی اللہ کے بندے تیار ہو گئے, بولے اللہ کے رسول میں بچے کو پال لیتا ہوں. آپ نے کہا لے جاؤ, یہ عورت کو میدان میں ٹھہرا کرو,
کمبر تک گڑا کیا جائے گا، وہ گڑے میں اسے ٹھہرائیں گے، پتھر ماریں گے، اللہ اکبر۔ دوستو ناخن اگر بڑھ کر کٹ گیا تو برداشت نہیں کر سکتے، معمولی سے ٹھوکر کو آدمی برداشت نہیں کر سکتا، یہ ایک عورت ہے، پتھروں سے مارا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ کب تک ماریں گے؟ مرنا جب تک اس کی جان باقی رہے گی اسے مارا جائے گا، مارا جا رہا ہے۔ یہ ایک طرف سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا ایک عورت کو سزا دی جا رہی، ایک بڑا پتھر لے کر مارے، اللہ اکبر۔ ایک بہادر، ایک طاقتور، ایک کمانڈر، اس کا پتھر وہ عورت پہ پڑا، کیا حالت ہوں گے اندازہ لگائیے۔ سر پر وہ پتھر لگا، سر سے خون فوارے کی شکل میں نکلنا شروع ہوا، فوارے کی شکل میں نکل رہا ہے، اور وہ خون اتفاق سے حضرت خالد پر گرا۔ حضرت خالد کی زبان سے نکلا، تھو، کتنی گندی عورت، اس کا خون میرے اوپر۔ اللہ کے نبی نے سنا تو کہا، خالد کیا کہہ رہے ہیں؟ خالد کسے تم برا کہہ رہے ہیں؟ اس نے اتنے سچے دل کے ساتھ توبہ کیا، اس کی توبہ ترازو کے یک پڑلے میں رکھ دی جائے، پورے مدینے والوں کو ترازو کے دوسرے پڑلے میں رکھ دیا جائے تو سارے مدینے والوں کی نجات کے لیے اس کی توبہ کافی ہے۔ یہ تھا ان کے آخرت۔ اور ہر معاملے میں آپ دیکھتے جائیے، آج کا ماحول آپ دیکھیے، ذرا غور کریے، آج ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمارے ذمہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ دیکھتے جائیے، کتنے بگاڑ، کتنی چیزیں، یہ دیکھتے جائیں۔ اگر میں وہ بگاڑ کی تفصیل اگر گناتا رہوں گا فجر کی اذان ہو جائے گی، مگر یہ بگاڑ کی لسٹ ختم نہیں ہوگی۔ آج جتنی چیزیں دیکھیے، ظلم و ستم، عورتوں کو گھر کی باندی سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہے۔ آج شادی بیاہ کا معاملہ لے لیجئے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا سمپل آسان کرو بدکاریاں مشکل ہو جائیں، مگر آج کیا ہو گیا؟ نکاح اتنا مہنگا ہو گیا، بدکاریاں عام ہو گئیں، اور جوڑا گھوڑا جہیز دیکھتے جائیے۔ اللہ مسلمانوں کو سمجھ دے، ہدایت دے۔ کتنی نوجوان بیٹیاں آج گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے نوجوانوں کے مسائل ہیں، اگر ان سے کوئی بھی اگر غلطی ہو، کون ذمہ دار؟ پورے کانفرنس میں شریک ہونے والوں سنو غور سے، اگر آپ کے علاقے مثلاً یہ ممرہ میں ایک لڑکی بھی اگر کسی غلط راستے میں اللہ نہ کرے کوئی چلے گئی، آپ تمام ہم تمام کل اللہ کے پاس ذمہ دار ہوں گے۔ کل اللہ پوچھیں گا تمہارے علاقے میں یہ مسائل چل رہے تھے، تم کیا کیے؟ اور مسائل حل کرنے سے حل ہوتے، ہر آدمی شکایت کرتا، مگر آج شادی بیاہ کا معاملہ، جوڑے گھوڑے کا معاملہ، کتنی شرم کی بات ہے۔ مرد کو اللہ پاورفل بنایا، طاقت والا بنایا، الرجال قوامون علی النساء کہا گیا۔ وہ مرد ہے جو عورت کی کمائی پر زندگی کرے، وہ ماں باپ جو عورتوں سے منگتے ہیں ان کے بارے میں آپ سوچئے۔ اور آپ دیکھتے جائیے لین دین کا معاملہ ہے، کاروبار دیکھیے، سودی کاروبار دیکھیے، اور آج معاشرے کے اندر ہر جگہ آپ دیکھیے۔ میرے بھائیو ذرا غور سے سنیے، اب یہاں ہم پر ہمارے خاندان والوں کے حقوق ہیں، معاشرتی حقوق ہیں، مادی حقوق ہیں، تعلیمی حقوق ہیں، خاندانی حقوق ہیں، اور اسی طرح بیوی کے ہم پر کچھ حقوق ہیں، اولاد کے ہم پر کچھ حق ہیں۔ اور بیوی کے بارے میں اس کے حق کو پہچانو، اولاد ان کے حق کو تم پہچانو۔ اور یہ بتایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شورى 214 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ اور ایک سورہ تحریم 6 نمبر کی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگو تم بھی جہنم سے بچو۔ خطاب کس سے ہے میرے بھائی؟ خطاب مومنوں سے، مسلمانوں سے اللہ خطاب کریں۔ کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیا بتا رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بچا لو۔ کس سے؟ کس سے بچانا؟ دیکھیے اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو بچا لو، پھر اور ایک بات بھی ہے، گھر والوں کو بھی بچا لو، گھر والوں کو بھی بچا لو۔ ماشاءاللہ آپ نیک ہیں، اللہ آپ کی نیکی میں اور اضافہ کرے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی نیکی متعدی ہے، پھیلنے والی ہے؟ ہماری اولاد کیسی ہے؟ ہماری بیوی کا عالم کیا ہے؟ ہمارے بچوں کا عالم کیا ہے؟ ماشاءاللہ ہم نمازی ہیں، ٹھیک ہے، کل اللہ تعالیٰ پوچھیں گا وَأَهْلِيكُمْ، تمہاری بیوی کیسی تھی؟ اور لوگ چھوٹنے کے ساتھ بہت بڑے بڑے باتیں کرتے، نوح علیہ السلام کی بیوی نہیں تھی کیا؟ اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام کچھ نہیں بولتے تھے، لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں تھی؟ اجی اللہ کے بندے اپنی مثال اللہ کے رسول سے دو، اللہ کے رسول کی بیویوں سے دو، اجی صحابہ کرام سے دو۔ مثال کس کو یاد آتی؟ بولتا اگر بچہ اگر کوئی ہے، کوئی غلطی کرا، کیا نوح علیہ السلام کا بچہ نہیں تھا؟ آپ پسند کرتے یا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا بچہ نوح علیہ السلام کے بچے جیسا بنے؟ کوئی پسند کرتا؟ یہاں پہ کبھی بھی اچھوں کی مثال دو جی، اچھے لوگوں کو اچھوں کی مثال یاد آنا، جو برے ہوتے نا بروں کی مثال دیتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تم بھی بچو، گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس سے؟ جہنم سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ اور میرے محترم دوستو، اب ہم پر ہمارا حق ہے ہم نیک بنے۔ آج کا زمانہ بدل گیا۔ میں بچے کو بولتا رے نماز کو جا، میں ٹی وی دیکھ لے کے بیٹھے رہتا ہوں، فون لے کر۔ آج تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، وقت گزارنے کے طریقے کیسے ہیں دیکھیے۔ اور کل اللہ وقت کے بارے میں سوال کرا تو کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ نماز کو جا رہے، ٹائم ہو رہا۔ پرانا زمانہ تھا، ابا جان بول رہے ہیں سب ذرا خاموش ہوتے۔ یہ کمپیوٹر کے بچے ہیں، 20ویں صدی کے بچے ہیں یہ۔ پہلے بچہ فوری سوال کرتا ابا تمہارے اوپر نماز فرض نہیں ہے، تمہارے اوپر نماز فرض نہیں ہے، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیا اثر ہوتا؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دوسروں کو تو حکم دے رہے ہیں، خود بھول جا رہے ہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسا کہتے، ایسی باتیں کیوں کہتے جسے تم نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے بچائیے، خاندان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اپنی بیوی کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اپنے اولاد کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ اور یہ اللہ کے خاندان والوں سے کام کرنا ذرا مشکل ہوتا، آسان نہیں ہوتا۔ جو ہمارے ساتھ رات دن اٹھنے والا ہے، بیٹھنے والا ہے، اس کے بارے میں اسے سمجھانا ذرا مشکل ہوتا، لیکن بولنا چاہیے، بولنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے شروع کیا۔ آپ اپنے باپ آزر کے ساتھ کیسے کیسے گفتگو کرے، کیا انداز، کیا پیارا انداز۔ ذرا قرآن دیکھیے، یا ابتی یا ابتی، اے ابت، اے میرے ابا تم کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ابا؟ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، بولتے نہیں، سمجھتے نہیں، کچھ نہیں کر سکتے ابا۔ پھر دیکھیے باپ کہہ رہا ہے، الٹیمیٹم دے رہا، وارننگ دے رہا ہے، باپ کا اندازہ سخت، لیکن بیٹا باپ کا پورا ادب، پورا احترام سامنے رکھتے ہوئے باپ کے سامنے کیا کہہ رہا، باپ کے سامنے کیا کہہ رہا، کتنے پیار محبت کے ساتھ بچہ کہہ رہا ہے، اور ذرا بھی بے ادبی کا وہاں پہ رجحان نہیں ہے۔ اور باپ آخر میں کیا کہہ رہا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں پتھروں سے ماروں گا تجھے، میں پتھروں سے مار کے جان لوں گا۔ گالی کا جواب گالی نہیں، اینٹوں کا جواب پتھر نہیں۔ ہم وہ ہیں دوستو، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، کسی کو گالی نہیں دیتے،
کسی کی توہین نہیں کرتے۔ اجی ہم وہ پیغمبر کی امت ہیں جو خالی کھا کر دعا دیا، پتھر کھا کر دعا دیا۔ مکے سے نکالا گیا تو جب مکے سے جا رہے تھے تو آپ نے کہا خوش رہو اہل وطن، اب ہم تو سفر کرتے ہیں، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ طائف کے میدان میں سر سے لے کر پیر تک خون میں نہلایا گیا۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے دوسری بات بتا رہا ہوں، اور ایک آخری میں انشاءاللہ میں یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا حل انشاءاللہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہاں پر دیکھیے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے، پیار سے دیتے تھے، محبت سے دیتے تھے، اخلاق سے دیتے تھے، شرافت سے دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے زندگی میں سب سے زیادہ خطرناک دن کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا میں مکے کے بازو جو طائف کا علاقہ ہے وہاں لوگوں کو سمجھانے گیا، وہ لوگ مجھے مارے۔ دیکھو دوستو غور کرو، سر سے لے کر پیر تک اللہ کے نبی کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، پورا جسم زخمی، بار بار بے ہوشی کے دورے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، بتایا اگر آپ حکم دیں یہ پہاڑوں کے فرشتے یہاں موجود ہیں، آپ کہیے یہ دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ختم کر دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ مجھے لوگ نہیں سمجھے، اللہ ان کو ہدایت دے اللہ۔ اور اس کے بعد وہ بستی والوں کو ہدایت دیے۔ ہم وہ نبی کی امت ہیں جو گالی سن کر دعا دیے، پتھر کھا کر دعا دیے، راتوں میں ہدایت کی دعائیں دی، مکہ فتح ہوا تو دعائیں۔ ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ گالی دینا ایمان کے خلاف ہے، ہم کسی کو برا نہیں کہتے۔ ہمارا سینہ الحمدللہ اتنا کشادہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ خطرہ کیا، یہ معمولی خطرے کے برابر بھی کوئی چیز کسی کے سامنے نہ حسد ہوگا نہ بغض ہوگا۔ اللہ ہر مسلمان کے دل کو ایسا ہی پاک فرمائے۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، باپ کہہ رہا ہے لارجمنک وہجرنی ملیہ، تجھے میں پتھروں سے مار کر جان لوں گا۔ کہہ رہے ہیں سلام علیک، اللہ آپ کو اچھا رکھے ابا، اللہ آپ کو اچھا رکھے ابا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جا رہا ہوں اللہ مجھے ہدایت دے گا۔ نوح علیہ السلام کا سمجھانے کا کیا انداز تھا، کیا سمجھا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ان دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ صبح شام رات دن 24 گھنٹے لوگوں کو بلایا لیکن میری دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سوچئے 950 سال تک وہ اللہ کا بندہ دعوت دیا، مگر اس کے باوجود کتنے لوگ ایمان لائے؟ خود گھر کے لوگ ایمان نہیں لائے۔ پیغمبر کا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، کیا وہ کوشش نہیں کیے ہوں گے؟ بیٹا ایمان نہیں لایا، بیٹا جب ڈوب گیا تو باپ افسوس کرتے ہوئے کہہ رہا، تو اللہ کہہ رہا انہ عمل غیر صالح، تیرے بیٹے کا عمل اچھا نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام نے کیا محنت کیا۔ آج ضرورت ہے دوستو ہم نیک بنیں، ہمارے گھر والوں کو نیک بنائیں، ہم اپنے بچوں کی فکر کریں۔ آپ بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، اچھے سے اچھا کھلاؤ، بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کرو۔ اب ایک بات ہے، آخری بات تمہیں اب بتا رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ یہ دنیا کے اندر یہ جو بگاڑ، فساد، خون خرابہ، حق تلفی، ایک دوسرے کا حق مان لینا، ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے پہ ستم کرنا، ایک دوسرے کا مال غبن کر ڈالنا، جو برائیاں آ رہی، آخر یہ برائیوں کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کبھی سوچے بھائی، کبھی ہم غور کریں کیوں آخر یہ برائیاں کام کرنے والے کر رہے ہیں؟ اصلاح کا کام ہو رہا ہے، کانفرنسوں پہ کانفرنسیں ہوتی جا رہی ہیں، رہ گئی رسم ازاں
روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، کمپٹیشن آ گیا ہر چیز میں، بیپار میں کمپٹیشن، فلاں جگہ کمپٹیشن، سب آ رہا ہے۔ آخر یہ برائیوں کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ماشاءاللہ اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہر ایک کا ایک خیال ہو سکتا ہے، لیکن میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے سنیے، یا تو ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، معاف کرنا، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے، یا اللہ کا ڈر ہے پرسنٹیج کم ہو گیا ہے، جتنا ہونا نہیں ہے۔ فون میں جتنا بیٹری رہے گی آپ کا فون اتنا پاورفل رہے گا، اتنا کام کرے گا، بیٹری جیسا ڈاؤن ہوتی جائے گی کام ہوتا جائے گا۔ اب سوچئے اللہ سے ڈرنے والا اپنی آنکھوں سے کوئی حرام چیز نہیں دیکھ سکتا، اللہ سے ڈرنے والا اپنی ناک سے کوئی غلط چیز نہیں سونگھ سکتا، اللہ سے ڈرنے والا اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں کرے گا، بری بات نہیں کرے گا، غیبت نہیں کرے گا، دوسروں پر الزام نہیں لگائے گا، دوسروں کا حق نہیں مارے گا، کسی کو پریشان نہیں کرے گا، کانوں سے گناہ کی چیزیں نہیں سنے گا، کانوں سے گناہ کی چیزیں نہیں سنے گا، یہ کانوں سے گانے نہیں سنے گا، قوالیاں نہیں سنے گا۔ آج کل ہمارے نوجوان کیا ہے، کان میں 2 ڈپے لگا لیتے، اب کیا ہو رہا، وہ کیوں لگاتے معلوم، ان کو معلوم وہ کیوں لگاتے، لیکن مجھے سمجھ میں کیا آ رہا، ذرا میں موٹے عقل کا آدمی ہوں، مجھے کیا سمجھ میں آ رہا، کان میں میل وغیرہ جو جمع ہو جاتا وہ لگانے کی وجہ سے پورا پاک ہو جائے، تاکہ کل اللہ قیامت میں عذاب دے تو ڈائریکٹ عذاب ہو، اللہ حفاظت کرے۔ آج ہمارے کانوں میں قرآن کی آواز آتی، مسجدیں ہیں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کانوں سے کوئی غلط بات نہیں سنے گا، کوئی غیبت نہیں سنے گا، اللہ کو ناراض کرنے والی بات نہیں سنے گا، کوئی حرام چیزیں نہیں سنے گا، اپنے ہاتھ سے غلط کام نہیں کرے گا، ناجائز کام نہیں کرے گا، حق تلفی نہیں کرے گا، کسی کو پریشان نہیں کرے گا، کسی کو بے حق ناحق کسی کو تکلیف نہیں دے گا، اور یہ ہاتھوں سے غلط کاروبار نہیں کرے گا، سود نہیں لے گا، رشوت نہیں لے گا، حرام دھندے نہیں کرے گا، اپنے پیروں سے ایسی جگہ چل کر نہیں جائے گا جہاں جانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کا ڈر اگر انسان کے دل میں اگر آ گیا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے راتوں میں الگ رہتے ہیں۔ ہماری رات ہوتی شہروں والوں کی 1 بجے کے بعد، 1 بجے کے بعد، اس کے بعد صبح کب ہوتی بھائی؟ ورجنل مسلمان کی صبح کب ہوتی؟ 10 بجے سے پہلے نہیں ہوتی۔ ایک دور تھا ہماری گلیوں میں جاتے قرآن پڑھنے کی آواز آتی، ہمارے گھروں میں ہماری مائیں اور بیٹیاں بہنیں قرآن پڑھتی۔ آج کیا ہو رہا ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا کرا، فلا تعلم ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ کیا کیا چھپا کے رکھا ہے، جنت مالا عین رات، کوئی دیکھا نہیں، کوئی اس کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں، ہمیں اندازہ اس کا نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر اگر آ جائے، اللہ کہتے ہیں وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ، میری کبریائی کی قسم، میرے بندے میں 2 قسم کا امن اور 2 قسم کا خوف نہیں جمع کروں گا۔ اذا خافنی فی الدنیا، اگر کوئی دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی کیا ہوگا، امنتہ یوم القیامہ، قیامت میں اسے کبھی نہیں ڈراؤں گا۔ وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا، اگر دنیا میں نڈر اور بے خوف ہو کر اگر زندگی کرے گا، میں کبھی چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا غور کیجئے، اور اللہ کہیں گے قیامت میں اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، ہر اس آدمی کو دوزخ سے نکالو کسی بھی وقت مجھ سے ڈر کے کوئی گناہ کا کام چھوڑ دیا ہوگا۔ اللہ کا ڈر اگر ہو
کوئی غلط نہیں ہو سکتا۔ آج معاشرے کے اندر چاہے کوئی بھی غلطی ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ بھول گئے کہ جس اللہ نے زندگی دیا وہ اللہ جس وقت چاہا اپنی زندگی کو لے سکتا ہے، جس وقت چاہا مجبور بنا کر اپنے سامنے ٹھہرا کرے گا، پوری زندگی کے بارے میں پوچھے گا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ ہر اس آدمی کو دوزخ سے نکال لو، کسی گناہ کی وجہ سے اگر کوئی گیا ہے تو دوزخ سے نکال لو، جو دنیا میں میرے سے ڈر کر زندگی کیا ہوگا۔ اللہ سے ڈرنے سے فائدہ کیا ہوتا میرے بھائی؟ اللہ سے ڈرنے سے فائدہ، گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے ہوا چلنے پر پتے نیچے گرتے جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے سے کیا فائدہ ہوتا میرے بھائیو؟ ذرا غور کرو۔ کل قیامت میں جب لوگوں کو خبر سے اٹھایا جائے گا، محشر میں لوگ جمع کیے جائیں گے، کیسا وقت رہے گا میرے دوستو؟ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ 1 میل کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں میل کلومیٹر کے لیے بھی کہتے ہیں۔ عربی میں میل سرمے دانی کی جو کاڑی ہوتی، سرما لگانے جو کاڑی رہتی، اسے بھی میل کہتے۔ آج ہم سے لاکھوں میل دور ہے، اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس سے بچنے کے لیے اللہ کتنی سہولتیں دیا۔ ہمارے گھروں میں کتنی سہولتیں، کھانے کی کتنی سہولتیں، پینے کی کتنی سہولتیں ہیں۔ اس دن لوگ محشر میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، زمین یوم تبدل الارض غیر الارض، اس وقت یہ زمین نہیں رہے گی، تانبے کی زمین رہے گی۔ لوگ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، گھٹنے تک، کمر تک، سینے تک پسینے کے اندر ڈوبا ہوا۔ ذرا اندازہ لگائیے، اور وہاں کا دن کیا ہوگا؟ 50,000 عام، 50,000 سال، 50,000 سال لوگ وہاں پریشانی میں رہیں گے۔ وہ خوش نصیب، محشر میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہاں ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی بھی جنت میں، وہ عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا۔ کون؟ اللہ کے ڈر سے کسی کی آنکھ سے اگر یہ قطرہ پانی اگر نکل گیا میرے بھائی، ایک آنکھوں میں پلک اگر بھگنے کے برابر، ایک مچھر کے پر کے برابر یہ خطرہ بھی اگر گر گیا، اللہ اس آگ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اور اگر کوئی آدمی آنکھوں سے اگر یہ قطرہ، یہ پانی کا خطرہ بھی اگر نکال دیا، اللہ اس کے لیے عذاب کو حرام کر دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں ایسے لوگوں کو جگہ دیں گے۔ اور ایک سنو میرے بھائیو، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک نوجوان آدمی جسے ایک بڑے خاندان والی، خوبصورت رائل فیملی والی، مالدار عورت بدکاری کی طرف، برائی کی طرف اگر بلا لے، وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے ڈر سے جو برائی سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ میرا وقت ہو رہا، لیکن منتظمین سے 5 منٹ کی میں اجازت چاہتا ہوں میں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین اللہ سے ڈرنے والوں کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ برائیاں عام ہو رہی ہیں آج، برائی صرف اللہ کے ڈر سے اگر آپ برائی چھوڑیں گے اللہ مدد کرے گا۔ اور ایک سنو، اللہ سے ڈرنے والے سے پوری دنیا ڈرتی ہے، اللہ سے ڈرنے والے سے پوری دنیا ڈرتی، مگر اللہ والے کو کسی کی فکر نہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے دنیا چاہے کتنی بھی ترقی کرے، کتنی بھی ترقی کرے، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ کامیابی دے گا۔ اللہ سے ڈرنے والوں کی مثال آپ دیکھیے، چند مثالیں سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں آپ سے زیادہ نیک انسان کوئی بھی نہیں، اللہ کے بعد سب سے اونچا درجہ آپ کا، آپ کو اللہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آپ کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا، مگر اللہ کے رسول کتنا اللہ سے ڈرتے تھے، کتنا آپ کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، ذرا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں اٹھے، راتوں عبادت،
کبھی تو ایسا ہوتا یہ کہ آیتین تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تو سزا دے رہا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اللہ تو دے سکتا ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ تو ان کو معاف کرنا ہے تو یہ تیری شان کریمی ہے۔ پوری پاری رات پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی زار و خطار آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، بیٹی آپ کے بازو ہے۔ سوچئے باپ جیسا اللہ سے ڈرنے والا، بیٹی بھی دیکھیے پوچھتی ابا جان کیا بات ہے ابا، کیوں پریشان ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بیٹی جس آنکھ نے اللہ کے انگاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بیٹی اسے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا اللہ کے نبی میں دیکھ رہا ہوں آپ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی داڑھی کے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، کیوں اللہ کے نبی؟ ابوبکر اور حضرت اللہ کے نبی میں صرف 2.5 سال کا فرق تھا، دونوں بہت گہرے دوست تھے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا غور کیجئے، ابوبکر جب سے سورہ ہود، سورہ نبا، سورہ مرسلات، سورہ واقعہ اور سورہ نبا، جب سے یہ صورتیں آئی، سورہ کوورت، یہ صورتوں نے مجھے وقت سے پہلے کمزور کر دیا۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو ہنسی مذاق کرتے ہوئے دیکھا، آج ہمارا وقت کہاں کہاں گزرتا دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے کہا لو تعلمون ما علموا لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، میں جن چیزوں کو جانتا ہوں اگر تم جانتے ہنسنا چھوڑ دیتے، زندگی چھوڑ دیتے، مارے تم روتے رہتے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ میرے دوستو بہت بڑے صحابی، ایک انصاری عورت ام علا ان کا نام تھا، وہ آئیں کہہ رہی ہیں سامنے کیا نیک آدمی تھا، کیا اللہ والا تھا، آج اللہ کے پاس چلے گیا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیسے کہتے ہو تم کہ وہ جنتی ہے؟ واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، میں نہیں کہہ سکتا کہ کل اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا، معلوم نہیں وہ کیا غلطی کرے، معلوم نہیں کیا غلطی کرے، کس طریقے سے تم ان کو جنتی ہونے کی ضمانت دیتے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے اللہ کے رسول کا کیا عالم ہوتا تھا۔ چلیے آئیے اس کے بعد کائنات میں اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ ابوبکر جو زندگی بھر اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، وہ ابوبکر جہاں قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کی تعریف کیا، ابوبکر صدیق کی تعریف کیا، اور اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کی کیا کیا تعریف کیا اندازہ لگائیے۔ مگر حضرت ابوبکر کیا کہتے؟ حضرت ابوبکر قرآن پڑھتے تو روتے رہتے۔ حضرت ابوبکر کہتے اگر یہ پیر میرا جنت میں اور ایک پیر ابھی باہر ہے تو مجھے ڈر ہے کہ معلوم نہیں اللہ کیا کرے گا۔ کبھی چڑیا سے کہتے اے چڑیا تو بڑی خوش نصیب ہے، جہاں ہے تیری زندگی تو گزار لے گی، اللہ مجھے بھی ایسا بناتا تو کیسا تھا۔ اور جب آیتیں قرآن کی پڑھتے ہیں کیا کیفیت ہوتی تھی اندازہ لگائیے گا۔ حالانکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایمان آپ جانتے ہیں۔ تیسری مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کتنی تعریفیں کیا، اور حضرت عمر اگر کوئی مشورہ دیتے تو قرآن مجید ان کے مشورے کے بعد مطابق اترتا۔ نبی محترم نے کہا عمر اگر ایک گلی سے جاتا ہے تو شیطان دوسری گلی سے جاتا ہے، مگر حضرت عمر آخرت جہاں قرآن پڑھتے ہمیشہ جنت دوزخ کا ذکر، آخرت کا ذکر، ایسی آیتیں پڑھتے، زارو خطار آپ روتے رہتے۔ اور حضرت عمر کی حالت دیکھیے، راتوں میں گھر سے نکل کر کیسی نگرانی کرتے، کیا کیا کرتے، وقت نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن غور کیجئے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی چند منافقوں کی لسٹ بتائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ کے پاس آئے، کہے حذیفہ وہ منافقوں کی لسٹ میں میرا نام بھی ہے کیا؟ میرا بھی نام ہے کیا؟ ذرا غور کیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کی صدقات خیرات دین کا معاملہ دیکھتے جائیے، کسی قبرستان میں جاتے تو گھنٹوں بیٹھ کر وہاں پہ روتے۔ کبھی ہم لوگ زندگی میں روتے میرے بھائی، ہمارا بھائی مر گیا دفن کرتے ہمارا موبائل بجتے رہتا، خبر کے پاس کھڑے کے بات کرتے رہتے، کہاں سے عبرت آتی دیکھو ذرا غور کیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہتی ہیں حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، آقا قیامت میں ہمیں یاد کریں گے اللہ کے نبی؟ پوچھے ذرا غور کیجئے۔
اور قیامت کے بارے میں بتایا ہر آدمی ننگا اٹھے گا، بغیر کپڑے کے اٹھے گا، جیسے پیدا ہوتا بے ختنہ ہوگا۔ صدیقہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کیا بے حیائی کا وقت ہوگا نا اللہ کے نبی؟ مرد بھی رہیں گے، عورتیں بھی رہیں گے، یہ ایک دوسرے پر نظر پڑے گی۔ آج میری ماں کو اپنی حیا کی فکر نہیں، آج میری بیٹی کو اپنے کپڑوں کی فکر نہیں، آج میری بہن کو اپنے کپڑوں کی فکر نہیں، آج میری بیوی کا لباس کیا ہو گیا، اور ہم بھی کیسے کپڑے پہنا رہے ہیں ذرا غور کیجئے، اور کیسے جسم سے لگے ہوئے کپڑے دیکھیے۔ نہیں دیکھنے والا بھی 1000 مرتبہ ہماری بیٹی کی طرف دیکھتا۔ کہاں چلے گی ہماری ہوا؟ کہاں چلے گی ہماری حیا؟ کہاں اللہ کا ڈر؟ میرے دوستو ذرا اندازہ لگائیے، ماں عائشہ کو وہاں کی فکر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ اور بھی آپ دیکھیے آخری مثال، ابھی بہت مثالیں ہیں، آخری مثال میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کو گئے، ملک شام کو گئے، وہاں کے غریبوں کی فہرست منگائی گئی۔ تو فہرست میں پہلا نام سعید ابن عامر، وہاں کے گورنر کا نام تھا کہ پوری بستی میں سب سے زیادہ غریب یہی ہے۔ ان کے بارے میں شکایت آئی کہ امیر المومنین یہ چھٹی لیتے ہیں، رات میں باہر نہیں آتے، دیر سے آفس کو آتے ہیں۔ حضرت عمر بلائے، پوچھا کیا بات ہے، آفس کو دیر سے آتے؟ بولا ہاں دیر سے آتا ہوں، آج تک یہ راز کی بات میں نہیں بتایا، آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، جھاڑو میں دیتا ہوں، برتن میں دھوتا ہوں، آٹا میں گوندتا ہوں، میں اور میری بیوی دونوں ایک دوسرے کی مدد کر کے کام کرتے ہیں، کھانا کھا کے آفس کو آنے میں مجھے ذرا دیر لگتی ہے۔ دوسری بات، میرے جسم پر یہ کپڑے کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں ہے میرے پاس، اور کوئی کپڑا نہیں ہے۔ جب یہ کپڑا میلا ہوتا ہے تو صاف کر لیتا ہوں، میں باہر نہیں نکلتا۔ یہ کپڑا جب تک نہیں سوکھتا میں باہر نہیں نکلتا، کپڑا سوکھنے کے بعد میں پہن کرواتا ہوں۔ بولا رات میں بھی تم بلائے تو نہیں آتے؟ کہتے نا ہاں، دن میں پورے کا پورا دن اللہ کے بندوں کے لیے میں دے دیا ہوں، رات میں اللہ کے حوالے کر دیا ہوں، میں نہیں چاہتا اللہ کے حق میں کوئی کمی ہو۔ اور غور کیجئے وہاں پہ لسٹ مانگی جا رہی ہے تو گورنر کا نام سب سے پہلے آ رہا ہے۔ میں بات ختم کرتے ہوئے کہنا چاہ رہا ہوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ اللہ نے تمہیں ذمہ داریاں دیا ہے، اپنے بچوں کی ذمہ داریاں، گھر والوں کی ذمہ داری، رشتہ دار والوں کی ذمہ داری، جہاں ہماری اپنی اصلاح کرنا ہے سب کی اصلاح ہمارے اوپر فرض ہے۔ نہیں ہے اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ دینا چاہتا ہے تو سونے والے کو اٹھا کر تخت دیتا ہے، اللہ کسی سے لینا چاہتا ہے تو جسم کے کپڑے بھی اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ مجھے آپ کو جب تک رکھے اللہ سے ڈرنے والا بنائے، معاشرے کی اصلاح کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے۔ آج ہماری سوسائٹی میں جو برائیاں ہیں اللہ ہمیں وہ دور کرنے کی طاقت عطا فرمائے، ہمیں نیک بنائے، ہمارے نوجوانوں کو نیک بنائے، ہماری ماں بہنوں کو نیک بنائے، ہمارے بچوں کو نیک بنائے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے مدرسوں کی حفاظت کرے، ہمارے مسجدوں کی حفاظت کرے، اور اللہ اسلام کی حفاظت کرے۔ جو بھی مخالف ہیں ان کے ساتھ اللہ کا جو سلوک اللہ کرتے ہیں، یا تو اللہ انہیں ہدایت دے یا اللہ ان کے ساتھ جو بھی کرنا ہے اللہ ان کے ساتھ کرے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔